حیدرآباد کے قلب میں واقع اس تاریخی علاقے کی کہانی دراصل باغ عامہ سے شروع ہوتی ہے۔ باغ عامہ، جسے آج کل پبلک گارڈن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس باغ کو 19ویں صدی میں چھٹے نظام میر محبوب علی خان کے دور میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ اسی لیے اسے باغ عامہ یعنی عوام کا باغ کہا جاتا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی، باغ عامہ اور اس سے متصل مسجد، یہ چند عمارتیں نہیں، تاریخی شہر حیدرآباد کی سیاسی، ثقافتی اور تہذیبی شناخت کی علامتیں ہیں۔ اس پروگرام کے اسپانسر ہیں Fancy Ice Cream, Hyderabad. You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatna. شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا، وہی شان وہی پہچان، ایک نیا اور شاندار مقام۔ رمضان کریم کے موقع پر صفا گارمنٹس لے کر آیا ہے ڈیلی لکی ڈرا اور چاند رات بمپر لکی ڈرا۔ ہر گھر کی کہانی ایک نرم روٹی سے شروع ہوتی ہے اور اس روٹی کی اصلیت ہوتی ہے بہترین گیہوں RAR شربتی پریمیم ویٹ آٹا۔ اس دور میں جب زیادہ تر باغات شاہی خاندان یا عمرہ تک محدود ہوا کرتے تھے، تب ایک ایسا وسیع باغ عوام کے لیے کھولنا ایک اہم سماجی قدم سمجھا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ باغ عامہ صرف تفریحی مقام ہی نہیں رہا، بلکہ علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بھی بن گیا۔ اس کے احاطے میں کئی اہم عمارتیں قائم کی گئیں، جن میں حیدرآباد کا اسٹیٹ آرکیولوجی میوزیم خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس میوزیم میں دکن کی قدیم تہذیب، آثار قدیمہ اور تاریخی نوادرات محفوظ ہیں، جو اس خطے کی ہزاروں سال پرانی تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس تاریخی باغ کے قریب وہ عمارت بھی واقع ہے جو آج تلنگانہ کی سیاست کا مرکز ہے، یعنی تلنگانہ اسمبلی۔ حیدرآباد کے دل میں واقع یہ اسمبلی کی عمارت دراصل نظام دکن کے عہد کی ایک اہم یادگار ہے۔ اس کی بنیاد 20ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور اس کی تعمیر تقریباً 1913 کے آس پاس مکمل ہوئی۔ ابتدا میں یہ عمارت ریاست حیدرآباد کے قانون ساز ادارے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس عمارت کا طرز تعمیر خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ یہاں ہند اسلامی اور یورپی طرز تعمیر کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ سفید رنگ کی شاندار عمارت، محرابدار دروازے، خوبصورت گنبد اور نفیس نقش و نگار اسے حیدرآباد کی نمایاں تاریخی عمارتوں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ عمارت مختلف ادوار میں ریاستی سیاست کا مرکز رہی۔ جہاں سے چلتی ہے اسمبلی سے، وہ بھی انہوں نے تعمیر کی، اور آج بھی جو فیسیلیٹیز اس میں ہیں، بلڈنگ میں بھی وہ فیسیلیٹیز نہیں ملتے جو اس طریقے سے نظام دکن کی جو ہے سوچ تھی، ان کی دور اندیشی تھی، ان کی وسیع نظر تھی۔ پہلے یہاں ریاست حیدرآباد کے حکمرانوں کے دور میں قانون سازی کے امور انجام پاتے تھے۔ بعد ازاں جب حیدرآباد ریاست ہندوستان میں ضم ہوئی اور آندھرا پردیش وجود میں آیا تو یہ عمارت طویل ہوتی رہی۔ پھر سن 2014 میں تلنگانہ کی علیحدہ ریاست کے قیام کے بعد یہی عمارت تلنگانہ کی قانون ساز اسمبلی قرار پائی، اور آج بھی ریاستی سیاست کے اہم فیصلے یہیں سے ہوتے ہیں۔ اس تاریخی علاقے میں اگر اسمبلی عمارت سیاست کی علامت ہے، تو اس کے قریب واقع ایک اور عمارت روحانیت اور مذہبی روایت کی نمائندگی کرتی ہے، اور وہ ہے شاہی مسجد۔ اس مسجد کی تعمیر کا حکم 1924 میں حیدرآباد کے آخری نظام میر عثمان علی خان نے دیا تھا۔ سن 1933 میں یہ مسجد تعمیر ہو کر تیار ہوئی۔ نظام دکن نواب میر عثمان علی خان بہادر ہر جمعہ کو باغ عامہ کی ہی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ یہ مسجد محض ایک عام عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ اسے دراصل شاہی دربار کی مسجد کی حیثیت حاصل تھی۔ 7ویں نظام میر عثمان علی خان اور ان کے درباری یہاں نماز ادا کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اسے شاہی مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا طرز تعمیر اسلامی فن تعمیر کی ایک خوبصورت مثال پیش کرتا ہے۔ اس میں 3 گنبد اور 2 مینار موجود ہیں۔
اس کی تعمیر سادہ مگر باوقار انداز میں کی گئی ہے جو اس دور کی شاہی مذہبی عمارتوں کی جھلک پیش کرتی ہے۔ اگر اس پورے علاقے کو ایک نظر سے دیکھا جائے تو یہاں حیدرآباد کی تاریخ کے مختلف پہلو ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف باغ عامہ ہے جو عوامی زندگی اور سماجی سرگرمیوں کی علامت ہے، دوسری طرف تلنگانہ اسمبلی ہے جو ریاستی سیاست اور حکمرانی کی نمائندگی کرتی ہے اور ان کے قریب واقع شاہی مسجد عبادت اور روحانیت کا نشان ہے۔ اسی لیے حیدرآباد کی تاریخ میں یہ مقام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں سیاست، تہذیب اور روحانیت ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ موجود رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باغ عامہ، تلنگانہ اسمبلی اور شاہی مسجد آج بھی نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتے ہیں بلکہ حیدرآباد کی شناخت کا ایک لازمی حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ مقام بتاتا ہے کہ اس شہر میں سیاست، ثقافت اور عبادت ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں وقت کے دھاروں نے دیکھا اس مقام کا وقار، یہ عمارت، یہ چمن، مسجد سبھی ہیں یادگار۔ باغ عامہ اسمبلی حیدرآباد سے میں اپنے ساتھی سمیع خان کے ساتھ عالمگیر رضوی، دکن میڈیا کے لیے۔ اس پروگرام کے اسپانسر ہیں You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatnam. Fancy Ice Cream, Hyderabad. شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا، وہی شان وہی پہچان، ایک نیا اور شاندار مقام۔ رمضان کریم کے موقع پر صفا گارمنٹس لے کر آیا ہے ڈیلی لکی ڈرا اور چاند رات بمپر لکی ڈرا۔ 11 رمضان سے چاند رات تک 1000 سے اوپر کی شاپنگ پر روز جیتنے کا موقع۔ روزانہ لکی ڈرا رات 12 بجے صفا گارمنٹس کے نیو شو روم پر نکالا جائے گا۔ ہر روز 5 لکی ونرز کو 5 پرائزز دیے جائیں گے۔ صفا گارمنٹس کا نیا شو روم ہے آپ کی شخصیت کا نیا ایڈریس، تو دیر کس بات کی؟ رمضان کی تیاری ہو یا فیسٹیو شاپنگ کا پلان، آج ہی تشریف لائے اور آفرز کا فائدہ اٹھائیں۔ پارکنگ کی سہولت کے ساتھ نیو گرینڈ شو روم حیات مال بسائڈ منروا سویٹس ٹولی چوکی حیدرآباد، اولڈ شو روم بسائڈ ریلیف ہاسپٹل ٹولی چوکی ایکس روڈ۔ ہر گھر کی کہانی ایک نرم روٹی سے شروع ہوتی ہے اور اس روٹی کی اصلیت ہوتی ہے بہترین گیہوں۔ RAR شربتی پریمیم ویٹ آٹا بہترین شربتی گیہوں سے تیار، جس سے روٹی بنے زیادہ پھولنے والی، نرم، ملائم اور لذت سے بھری۔ صحت کا اصلی ساتھی، ہائیجینک آٹومیٹک پلانٹ میں تیار، فائبر، پروٹین اور آئرن سے بھرپور، جو رکھے آپ کو اور آپ کے اپنوں کو چست اور تندرست۔ اور جب بات ہو پکوڑوں، لڈو اور چٹپٹے لمحوں کی تو یاد آئے RAR بیسن، 100% پیور چنا دال سے بنا، کم تیل میں زیادہ سواد کے ساتھ گرما گرم مرچ پکوڑے اور کرسپی آلو بھجیے کا اصلی مزہ صرف RAR بیسن کے ساتھ۔ پیورٹی کی پہچان RAR نام ہی کافی ہے۔ آپ کے ہر نزدیکی سٹورز پر دستیاب۔ RAR فوڈ پروڈکٹس، رہو ہیلدی ہمیشہ۔